إلهي قد تراكمت الذنوب. بریک کے بعد آپ سبھی کا ایک بار ہم پھر سے استقبال کرتے ہیں پروگرام مقصد بندگی. تو آئیے اب دوسرے حصے میں ہم داخل ہوتے ہیں. دوسرا حصہ آگا جو ہے وہ خطبہ شعبانیہ کے سلسلے سے پچھلے ایپیسوڈ میں یعنی کل کے ایپیسوڈ میں آپ نے یہ بیان کیا تھا کہ خطبہ شعبانیہ میں جو روزے کے جو مقاصد ہیں ان کے بارے میں کچھ آپ نے روشنی ڈالی تھی. تو قبل اس کے کہ ہم اس میں داخل ہو جائیں کچھ باتیں، لیکن یہ پوچھنا ہم چاہیں گے کہ کیا قرآن میں بھی روزہ رکھنے کے کچھ مقاصد یا کچھ مقصد بیان ہوئے ہیں؟ بے شک. اچھا شاید اہم ترین مقصد کو قرآن نے ہی بیان کیا ہے. جی. اور اگر ایک طرح سے دیکھا جائے خطبہ شعبانیہ سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 183 کی تفسیر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ تمہارے لیے لکھا گیا ہے، تمہارے لیے واجب کیا گیا ہے، جی. جیسے گزشتہ نسلوں کے لیے گزشتہ انسانوں کے لیے بھی تھا. یعنی کوئی نئی چیز نہیں ہے. کیوں یہ کام کیا گیا ہے؟ مقصد کیا ہے روزے کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اب قرآن نے ایک ورڈ آ کے بیان کر دیا تتقون. سوال ہے ہاں کیسے بنیں گے؟ رسول نے آ کے خطبہ شعبانیہ میں بیان کر دیا کہ ایسے متقی بنو گے. شاید اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کافی نہیں ہے. جی بالکل. تو بہرحال اب آپ کہیں گے بھائی متقی کہتے کسے ہیں، متقی کی صفات کیا ہوتی ہیں، متقی کیسے بنا جاتا ہے، اس کو بننے کے لیے کیا کیا کرنا ضروری ہے. تو یہ تمام چیزیں خطبہ شعبانیہ نے بہت اچھی طریقے سے بیان کی ہیں. اور یہاں پہ اگر ہم غور کریں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں آ کے ماہ شعبان میں خطبہ شعبانیہ بیان کیا، جی. اور اس آیت سے اس کا کیا ربط ہے. دیکھیں ایک بہت خوبصورت نظام ہے جو خداوند متعال نے اس کائنات میں آ کے پیش کیا ہے. ماہ رجب اگر آپ غور کریں تو اس مہینے کو ماہ ولایت کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شاہ ولایت مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اس مہینے میں ہے. جی ہاں. تو یہ مہینہ ماہ ولایت کہلاتا ہے. اچھا. ٹھیک. رجب کے بعد آپ قدم رکھتے ہیں کس میں؟ شعبان. شعبان میں. شعبان کا مہینہ ماہ رسالت کہلاتا ہے، اور یہ منسوب ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اسی لیے کیونکہ منسوب ہے خاتم الانبیاء سے، خاتم الاوصیاء کی ولادت اسی مہینے میں ہوئی ہے. جو آخری نبی ہے جی جی. تو جو مہینہ اس سے منسوب ہے تو جو آخری وصی اس کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے. 15 شعبان. ٹھیک ہے. جی. اس کے بعد آپ قدم رکھیں گے کہاں پر؟ ماہ رمضان. ماہ رمضان. ماہ رمضان کس کا مہینہ ہے؟ خدا کا. ہاں. اب دیکھیے یعنی آپ کو ولایت کے دروازے سے شروع کرنا ہے. اوہو. اس کے بعد نبوت تک آنا ہے. جی. تب آپ خدا تک کے پہنچ سکتے ہیں. تو جو 3 مہینے ایک کے پیچھے ایک رکھیں پروردگار متعال نے، یہ ترتیب اس طرح سے ہے. بہت اچھی. تو حقیقت میں اگر ہم دیکھیں اگر ماہ مبارک کی ہمیں تیاری شروع کرنا ہے جی. تو کب سے شروع کرنا ہے؟ ہمیں ماہ مبارک رمضان کی تیاری ماہ رجب سے کرنا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ رجب شعبان میں بھی بہت سے روزے تاکید کی گئی. ہاں بہت سے روزے کی تاکید ہے. اور اگر آپ ماہ رجب کی دعاؤں کو پڑھیے تو اس میں بہت سی دعاؤں میں آپ کو ملے گا کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان میں روزہ رکھیں. پورا لنک ادھر ہے. پورا لنک کہ بھائی یہ رجب میں کیوں دعا کی جا رہی ہے، ابھی تو 2 مہینے بچے ہوئے ہیں. تو اس کا جواب یہی ہے کہ گفتگو بھائی اگر آپ کو شہر کے اندر جانا ہے تو آپ کیسے جائیں گے؟ جی دروازے سے ہوتے ہیں. دروازے سے جائیں گے. تو ولایت دروازہ ہے کس کا؟ رسالت کا. رسالت دروازہ ہے توحید کا. واہ. تو اگر آپ اس زمانے سے نہیں شروع کریں گے تو آپ کیسے یہاں تک کیا پائیں گے؟ لہٰذا میں غور کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی ون چینل کو یہ پروگرام ماہ رمضان میں ماہ رجب میں پیش کر دینا چاہیے تھا. جی ٹھیک ہے، اس سال خیال کر لیے، انشاءاللہ اگلے سال سے جو ہے ماہ رجب سے اپنا رمضان شروع کر دیجیے گا. البتہ ایسا نہیں ہے کہ ہر وہ انسان جو رمضان رجب سے شروع کر رہا ہے وہ یہ سوچے کہ وہ ماہ رمضان تک آ جائے گا. بلکہ کچھ انسان ہیں کہ ماہ رمضان ختم ہو جاتا ہے، ان کا ماہ رمضان شروع ہی نہیں ہوتا ہے. ماہ رمضان ختم ہو جاتا ہے، ماہ رمضان شروع ہی نہیں ہوتا ہے. بعض لوگ کا ماہ رمضان بیچ میں شروع ہوتا ہے. یعنی ماہ رمضان کے شروع ہونے کا ٹائم الگ الگ ہے لوگوں کے لیے. یہ مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا. کچھ لوگ کا بعد میں، کچھ لوگ کا ہاں الگ الگ. مطلب یعنی اگر ہم آ کے یہ سمجھ کے بیٹھیں کہ نہیں
بس چاند دکھائی دیا اور آج پہلی رمضان ہے اور ہم خوشی منا رہے ہیں، یہ رمضان آ گیا. دیکھیے ایک بڑی تعداد ہے پبلک کی، جی ماہ رمضان چلا جاتا ہے لیکن ان کا رمضان نہیں آتا. کیوں؟ اسی خطبہ شعبانیہ میں انشاءاللہ ہم پہنچیں گے ایک جملے تک کہ حضرت فرما رہے ہیں فَإِنَّ الشَّقِيَ مَنْ حَرُمَ غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم. شقی وہ انسان ہے کہ یہ مہینہ گزر جائے پروردگار اسے معاف نہ کرے. بے شک. تو اگر یہ مہینہ ختم ہو گیا اور کسی کو خدا نے معاف نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا ماہ رمضان شروع ہی نہیں ہوا. بھئی اس کا ماہ رمضان آیا ہوتا تو یہ تو معاف ہو جاتا نا. سبحان اللہ. بعض لوگوں کا ماہ رمضان عید کے دن شروع ہوتا ہے. عید کے دن انہیں سمجھ میں آتا ہے رمضان ختم ہو گیا. گھر والے روزہ رکھ رہے تھے تو وہ بھی روزہ رکھ رہے تھے، گھر والے سحری میں اٹھ رہے تھے تو وہ بھی اٹھ رہے تھے. لیکن جب ایک دم سے عید کا دن آتا ہے تو اس کی سمجھ میں آتا ہے ارے ماہ رمضان ختم، تو پتہ چلا اب اس کا ماہ رمضان شروع ہوا ہے. ایک پبلک ہے کہ جس کا ماہ رمضان شب قدر میں شروع ہوتا ہے، کسی کا 19 میں، کسی کا 21 میں، کسی کا 23 میں، کیونکہ اس دن وہ آ کے متوجہ ہوتا ہے کہ اچھا ماہ رمضان بھی ہے کچھ. جی ٹھیک. کچھ لوگ ہیں جن کا ماہ رمضان جب چاند دیکھتے ہیں تب سے شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک. یہ لوگ ہیں جو شب قدر مناتے ہیں. پہلے والے 3 لوگ شب قدر نہیں منا پاتے. کیوں؟ کیونکہ شب قدر منانے کے لیے تیاری چاہیے. بالکل. جنگ کے میدان میں جب آپ بالکل آگے جا کے کھڑے ہو جائیں گے تب آپ تھوڑی سیکھیں گے اسلحہ کیسے چلاتے ہیں. چلانا تو آپ کو پہلے سیکھنا ہے. جی. تو اب جب شب قدر آ گئی تب آپ تھوڑی اس کی تیاری کر پائیں گے. شب قدر کو پروردگار پہلی رمضان کو رکھ سکتا تھا. 19 رمضان، 21 رمضان، 23 رمضان کو لا کے اس لیے رکھا ہے کہ 19-20 دن تم تیاری کر لو، اچھی طرف متوجہ کیا، تم تیار ہو جاؤ کہ شب قدر آنے والی ہے. یعنی رات میں پڑھ کے صبح ایگزام نہ دینا. ہاں، تب شب قدر تمہارا مقدر بنے گی. سبحان اللہ. شب قدر آتی ہے چلی جاتی ہے. شب قدر کی اہمیت اس کو پتہ ہوتی ہے کہ جس نے رمضان سے تیاری شروع کی ہے. اور کچھ لوگوں کا رمضان ہوتا ہے جو رجب سے شروع ہوتا ہے. یہ اہل اللہ ہیں، یہ جانتے ہیں کہ رمضان کسے کہتے ہیں. لہٰذا ہمیں غور کرنا چاہیے. ماہ رمضان ایک عظیم مہینہ ہے ہمارے لیے، اور اس عظیم مہینے کو نظر میں رکھ کے ہمیں اس کی تیاری شروع کرنا چاہیے. اور اگر ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے. بہرحال اب جتنا بھی وقت ہمارے پاس بچا ہے شب قدر کے لیے، رمضان کا 1 دن 2 دن گزر گیا ہے، تو ہم اس کے اوپر غور کریں، اس طرح سے تیاری کریں، دھیان دیں. اور جو پہلے یعنی اس ایپیسوڈ کے شروع میں جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، جو عبودیت ہے اس کی طرف توجہ دیں کہ کس طرح سے ہم رمضان کے مہینے میں عبداللہ بن سکتے ہیں. بے شک یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے، اور خود ہم اپنے ناظرین سے بھی کہیں گے کہ کہیں نماز اٹھک اور بیٹھک نہ بن جائے اور کہیں روزہ فاقہ میں تبدیل نہ ہو جائے. لہذا جو پہلا حصہ ہے کس طرح سے واقعی ہم خدا کے عبد کہلائیں، ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ کہ کس طرح سے بن سکتے ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو آغا اب خطبہ شعبانیہ میں ہم اب داخل اس طرح سے ہونا چاہتے ہیں کہ جو حضور کا جو دوسرا جملہ ناظرین عربی متن ہم پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کی وضاحت آگا کریں گے. کہ ارشاد حضور فرماتے ہیں کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. تو یہ جو دوسرا جملہ حضور کا ہے، اب اس میں کیا مفاہیم پوشیدہ ہیں وہ وضاحت کرے تو انشاءاللہ ناظرین تک پہنچے. حضرت لوگوں کو مخاطب بنا رہے ہیں ایھا الناس. دیکھیے عجیب بات ہے کہ حضرت نے مسلمان نہیں کہا، مومن نہیں کہا، ناس کا ورڈ یوز کیا ہے. ناس یعنی اے انسانوں، اے انسانوں. یعنی حضرت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان سب کے لیے آ رہا ہے. جی جی جی. ایھا الناس. اب ہر کوئی اپنی ظرفیت کے اعتبار سے، اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے ماہ رمضان سے آ کے کیا کرتا ہے؟ استفادہ کرتا ہے. واہ. ایک عام دسترخوان ہے جو خداوند متعال نے بچھا دیا ہے. اب یہ تمہارے اندر صلاحیت ہے کہ تم اس کے اوپر سے کتنی نعمتوں کو اٹھا پاؤ. سبحان اللہ. تم پہلے ہی سے تھکے ہارے نظر آؤ گے، تم پہلے ہی سے جو ہے وہ اس طرح سے نظر آؤ گے کہ جو کچھ نہیں اس میں سے اٹھا سکتے، وہ تمہاری غلطی ہے. تو ایھا الناس کے لیے جو ہے قد اقبلا. اور عجیب بات ہے، انہ حضرت کہہ رہے ہیں بے شک قد اقبلا الیکم، تمہاری طرف آ رہا ہے. تم نہیں جا رہے ہو، آ رہا ہے، وہ خود آ رہا ہے، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں. ضرورت نہیں. قد اقبلا الیکم. کیا؟
شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، اور کیسے آ رہا ہے؟ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، سبحان اللہ۔ 3 صفتوں کو اپنے ساتھ لے کے آ رہا ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو اس سے ملا دو گے، کم سے کم 3 چیزیں تو تمہیں ملنا ہی چاہیے۔ تمہیں برکت ملنا چاہیے، تمہیں مغفرت ملنا چاہیے، تمہیں رحمت ملنا چاہیے۔ اگر یہ 3 چیزیں ملی تب ہمیں لگے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے آیا تھا۔ بے شک۔ نہیں تو ہو سکتا ہے کہ مہینہ آ کے گزر جائے اور ہمارے لیے جیسے کہ بیان کیا آئے ہی نہ ہو۔ صحیح۔ کیونکہ عرض کیا کہ ہر انسان کے لیے ماہ رمضان نہیں آتا ہے، گرچہ روزہ بہت سے لوگ رکھتے ہیں لیکن روزے دار بہت کم ہوتے ہیں۔ اچھا، بالکل۔ پھر روزہ رکھنا آپ جو ہے وہ صبح سے لے کر شام تک کے جو ہے وہ کچھ نہیں کھا رہے ہیں، کچھ نہیں کھانے کے تو ایسے بھی انسان بہت سے اوقات جو ہے وہ ایک دن کچھ نہیں کھاتا ہے۔ صحیح۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھوکا رہنا جیسے کہ انشاءاللہ بھی خطبہ شعبانیہ میں آئے گا اس حقیقت تک ہمیں پہنچا دے۔ اور عجیب بات ہے، دیکھیے مہمانی جو ہوتی ہے وہ 2 طریقے کی ہوتی ہے۔ مہمانی میں ہوتا ہے کہ میزبان بیٹھا ہوتا ہے، مہمان اس کے گھر آتا ہے۔ صحیح۔ آپ نے دیکھا کبھی میزبان اٹھ کے جائے؟ میزبان نہیں جاتا، مہمان میزبان کے پاس آتا ہے۔ بالکل۔ آپ دعوت کرتے ہیں بھئی ہمارے گھر تشریف لائیے گا تو وہ لاتے ہیں، تو وہ آتے ہیں۔ جی صحیح۔ جی۔ اس مہینے میں میزبان کون ہے؟ پروردگار متعال۔ مہمان کون ہے؟ ہم ہیں، خود خدا آ رہا ہے۔ اب اس سے بڑھ کے کیا چاہیے آپ کو؟ قد اقبل الیکم شہر اللہ، خود اللہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے، مہمانی میں آپ کو اختیار ہوتا ہے، آپ جائیے یا نہ جائیے۔ اگر کسی نے آپ کے لیے کارڈ بھیجا ہے تو اس کا مطلب ہے ضروری آپ جائیں۔ بالکل، وہ ہمارے اوپر اختیار آپ کے اوپر ہے، لیکن یہاں آپ کے اوپر نہیں ہے۔ مہمان بننا آپ کے اوپر ہے جی، لیکن وہ دن، وہ ایام، وہ کیفیت، وہ ماحول آئے گا۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس میں اپنے آپ کو مہمان بنا پاتے ہیں یا نہیں بنا پاتے، آپ کس طرح کا عمل کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کے دن عام دنوں کی طرح ہی گزر رہے ہیں تو کیا فرق ہوا؟ آیا چلا گیا، آپ کے لیے نہیں آیا، یا نہیں تھوڑا بہت تبدیلی آ گئی، جی ٹھیک ہے، جتنی تبدیلی آئی ہے اتنا رمضان آیا ہے، بس۔ ایھا الناس، ایھا الناس، یہ ایک اہم پیغام ہے اس خطبے کے اندر۔ اور بہرحال یعنی توجہ یہ دینا چاہیے کہ خداوند متعال نے کیا انتظام کیا ہے اور کس طریقے سے، جیسے میں نے عرض کیا پوری طریقے سے نعمت کا دسترخوان بچھا دیا ہے، یعنی کوئی بہانہ نہیں، کچھ نہیں، ہر چیز آمادہ کر دی ہے۔ اچھا فرض یہ کیے اگر کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے، سامان ہے، اور ہم اس کو ایک ایسی جگہ لے جاتے ہیں کہ جہاں کچھ نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، جی، اور اس سے کہتے ہیں بھائی اٹھائیے، تو کیا کرے گا وہ؟ یا تو جو اس کے ہاتھ میں اسے پھینکے، بالکل، تبھی تو اٹھا پائے گا، صحیح، یا جو تھا وہی لے کے واپس چلا ہے۔ اوہو، جب ماہ رمضان آتا ہے، اگر ہمارے دل میں مال و دولت کی محبت ہے، جی، رمضان ختم ہو جاتا ہے، ہم کچھ نہیں اٹھا پاتے، کیونکہ آلریڈی ہمارے پاس ہے ایک چیز، اس کو ہٹاؤ، ہٹانا پڑے گا۔ اور خدا کی عظیم نعمت کو، ہاں، جتنا آپ جگہ خالی، جتنا اسپیس خالی کریے گا اتنا ہی تو آپ لے پائیں گے۔ بالکل، ٹھیک ہے، اب آپ کے اختیار میں ہے۔ اگر آپ نے ماہ رجب سے تیاری شروع کی ہوتی تو بہت اچھی بات تھی، رجب اور شعبان میں تیاری کر کے انسان بالکل پاک دل سے آتا، سبحان اللہ، خالص دل کے ساتھ آتا۔ جب خالی دل کے ساتھ آتا تو اسی طریقے سے اٹھا کے لے کے بھی جاتا۔ چلیے آگا وقت پھر دیکھیے ہمارے درمیان سے گزر گیا۔ ناظرین، یہ اپنے آپ میں حقیقت ہے کہ بہت سے لوگوں کی ایسی گفتگو ہوتی ہے کہ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن ہمیں رکنا پڑتا ہے۔ اچھا آگا، اب یہیں پہ رک جاتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے۔ ناظرین، تیسرے حصے میں چونکہ ہمیں داخل ہونا، تو آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ إلهي قد تراكمت الذنوب